بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد مبین فاروقی اور آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ناظرین، جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ناظرہ قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کی جو بنیاد ہے وہ نورانی قاعدہ ہے، اور نورانی قاعدے میں سے بھی بنیادی طور پر جو پہلی تختی ہے مفردات کی، وہ حروف ہیں۔ جب وہ حروف صحیح ہوں گے، درست ہوں گے، تو مخارج درست ہوں گے، تو ناظرہ قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا یہ آسان ہوگا۔ تو اسی سلسلہ میں آج ہم انشاءاللہ العزیز پہلی تختی نورانی قاعدہ کی ان کے حروف جو ہے ہم وہ پارٹس کے اعتبار سے، سبق کے حصوں کے اعتبار سے ہم پڑھیں گے۔ پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، اس اعتبار سے روزانہ کی بنیاد پر تین یا چار حروف جو ہے وہ انشاءاللہ سبق دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سبق آپ حضرات یاد فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کے مخارج پختہ کیسے ہوں گے، وہ اسی طریقے سے ہوں گے کہ جب آپ بار بار جو ہے وہ سبق کو سنیں گے اور اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے، محنت کریں گے، تب جا کر آپ کا نورانی قاعدے کی پہلی تختی جو ہے وہ آپ مضبوط کر سکتے ہیں۔ جب وہ مضبوط ہوگی تو پھر اسی طریقے سے آپ ناظرہ قرآن پاک اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اب پہلی تختی میں سے جو پہلا حرف ہے وہ ہے الف۔ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں الف۔ الف کا مخرج کیا ہے؟ یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، منہ کے خلا سے الف۔ بعض لوگ اس میں پڑھ دیتے ہیں الف، یہ بھی غلط ہے۔ بعض لوگ جو ہے اس کو بغیر کھینچے پڑھ دیتے ہیں، اور یہ سارے کے طریقے جو ہیں وہ غلط ہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ پڑھیں گے الف الف، کہ کیونکہ منہ کے خلا سے یہ ادا ہوتا ہے، مخرج اس کا ہے منہ کا خلا، یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، سینے کی طرف سے ایسے آواز نکالی جاتی ہے تو منہ میں کسی حصے سے ٹکرائے بغیر آواز باہر نکل جاتی ہے، تو منہ کے خلا سے ادا ہوتا ہے الف الف۔ اسی طریقے سے یہ ادا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ ہے با با، یہ با کا مخرج، تو یہ با کا مخرج انتہائی آسان ہے۔ یہ دونوں ہونٹوں کو جب ملائیں گے تو اس سے با ادا ہوگا، با ادا ہوگا۔ تو اب اس کے مخرج کو پہچاننے کا بھی طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ کسی بھی حرف کا مخرج آپ نے پہچاننا ہو، اس حرف کو ساکن کر دیں اور اس سے پہلے جو ہے وہ حمزہ لگا دیں۔ مثلا با کو ساکن کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے حمزہ لگا دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اب جب ہم نے اب کیا تو با دونوں ہونٹ ملے تو وہاں سے با ادا ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ حرف کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ با دونوں ہونٹوں کے آپس میں ملنے سے یہ ادا ہوگا با۔ اس کے بعد ہے تا۔ تا، یہ بھی جب جو سامنے والی زبان ہے، جب اوپر والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ آپ لگائیں گے تو یہ تا ادا ہوگا۔ ات ات ات، انتہائی آسان ہے، آپ اس کی پریکٹس بآسانی کر سکتے ہیں۔ یہ تا کا مخرج، تا ادا کرنا انتہائی آسان ہے بھائی، صورت کہ آپ جو زبان کی نوک ہے وہ سامنے والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ آپ لگائیں تو تا ادا ہوتا ہے۔ تا صاف طور پر اس کو ادا کریں گے، تا ادا ہوتا ہے۔ حسبي ربي جل الله